اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، والدین کی بخشش کے لیے یہ تسبیح لازمی پڑھا کریں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو بندہ یہ تسبیح پڑھ کر فوت شدہ کو اصالِ ثواب کرے تو فرشتے اس کو اندھیری قبر سے نکال کر نور میں بدل دیتے ہیں، اور وہ تسبیح آج کے اس بیان میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بھائیوں اور بہنوں، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ اس کے والدین دنیا اور آخرت میں بخشے جائیں اور اللہ کے یہاں بلند درجات پائیں۔ والدین کی خدمت اور ان کے حق میں دعا کرنا اولاد کا اولین فریضہ ہے، اور جو اولاد والدین کے لیے ایصال ثواب کرتی ہے وہ نہ صرف دنیا میں کامیاب رہتی ہے بلکہ آخرت میں بھی سرخرو ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں والدین کے لیے مختلف دعائیں اور اذکار بتائے ہیں جن کی برکت سے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ان کی قبریں نور سے بھر جاتی ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہمارا آج کا وظیفہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے والدین کی بخشش ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ یہ تسبیح پڑھ کر فوت شدہ والدین کو ایصال ثواب کرے تو فرشتے اس کو اندھیری قبر سے نکال کر نور میں بدل دیتے ہیں۔ ناظرین، ایک واقعہ سماعت فرمائیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق لے کر آئے تو اس نے اپنے کان ہلائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے براق رک جا، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کوئی تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج اعظم میں سفر ہوئے تو سڑک کے کنارے ایک بڑھیا کو دیکھا تو پوچھا، اے جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کیا، حضور آپ چلتے جائیے، جتنا اللہ پاک نے چاہا آپ اچانک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ راستے سے ہٹ کر کوئی چیز آپ کو بلا رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور چلتے جائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ جتنا اللہ نے چاہا تو آپ کو مخلوق خدا میں سے ایک مخلوق ملی، یہ کہہ کر محبت نچھاور کر رہی تھی، السلام علیکہ یا اول السلام علیکہ یا آخر السلام علیکہ یا حاشر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور ان کے سلام کا جواب دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ اسی طرح دوسری اور تیسری مرتبہ بھی اسی مخلوق سے ملاقات ہوئی اور اسی طرح کا واقعہ ہوا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تک پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی، شراب اور دودھ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو چنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کو پا لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جمع کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات ان کی امامت کروائی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ عورت جسے آپ نے ان کے پاس جا کر سلام کیا، انہوں نے مجھے سلام کا جواب بھی دیا۔ میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگے، ہم خوبرو اور نیک سیرت ہیں اور ان نیکوکاروں کی بیویاں ہیں جو پاکیزہ ہیں اور ان کا دامن آلود نہیں ہے، جو ہمارے یہاں مقیم رہیں گے اور کبھی کوچ نہیں کریں گے اور جنہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ پھر میں وہاں سے چلا آیا، ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بہت سے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ مؤذن نے اذان کہی اور تکبیر ہوئی۔ ہم صف باندھے امام کا انتظار کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کر دیا، تو چنانچہ میں نے ان سب کی امامت کروائی، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ کن لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ کی اقتداء میں ہر اس نبی نے نماز ادا کی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف دروازے تک پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ آسمان کے فرشتے نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو فرمایا میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ پوچھنے لگے آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ چنانچہ انہوں نے دروازہ کھول دیا اور کہنے لگے کہ ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ آنے والے کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے باپ آدم علیہ السلام کو سلام نہیں کریں گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ چنانچہ میں آپ علیہ السلام کے پاس گیا اور انہیں سلام کیا۔
انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہنے لگے خوش آمدید میرے صالح فرزند اور صالح نبی۔ پھر دوسرے آسمان کا دروازہ کھلوانے پر فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ تو فرمایا جبرائیل۔ پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا کہ آپ کو بلایا گیا ہے؟ تو فرمایا ہاں۔ چنانچہ انہوں نے بھی دروازہ کھول دیا اور مرحبا کہتے ہوئے آپ کا استقبال کیا۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خالہ زاد بھائی یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اسی طرح تیسرے آسمان پر بھی یہی سوال و جواب ہوئے اور یہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر آسمان پر جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان یہی مکالمہ ہوا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کو سلام نہیں کریں گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ چنانچہ میں ان کے پاس گیا اور انہیں سلام کیا اور آپ نے میرے سلام کا جواب دیا اور خوش آمدید اے صالح نبی اور مرحبا اے صالح فرزند کہہ کر انہی کلمات سے نوازا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے ساتویں آسمان پر لے گئے۔ روایت ہے ایک شہر پر پہنچے جس کے جام موتی، یاقوت اور زمرد کے اور سبز رنگ کے نہایت ہی تر و تازہ پرندے تھے۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ پرندے بہت تازہ اور نفیس ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ انہیں کھانے والے ان سے بھی زیادہ عمدہ ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ یہ شہر کون سا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ کوثر ہے جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس میں سونے اور چاندی کے جام ہیں اور یہ شہر یاقوت اور زمرد کی چھوٹی چھوٹی کنکریوں پر رواں ہے۔ اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ میں نے سونے کا ایک جام لیا اور اس پانی سے بھر کر پیا تو یہ مجھے شہد سے زیادہ شیریں اور کستوری سے زیادہ خوشبودار محسوس ہوا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ میں ایک درخت تک پہنچا۔ وہاں ہر رنگ کے ابر نے مجھے ڈھانپ لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زمین و آسمان کی تخلیق کے دن سے تم پر اور تمہاری امت پر 50 نمازیں فرض کر دی ہیں، اس لیے آپ اور آپ کی امت ان کی پابندی کریں۔ پھر بادل مجھ سے چھٹ گیا اور جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں تیزی سے چلتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے مجھے کوئی بات نہ کہی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا اے محمد کیا لائے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میرے رب نے مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہ آپ کے بس کی بات ہے اور نہ آپ کی امت کے بس کی بات ہے، آپ رب کے پاس جائیے اور کمی کا سوال کیجیے۔ چنانچہ میں تیزی سے لوٹ کر درخت کے پاس آیا تو مجھے ایک بادل نے ڈھانپ لیا۔ جبرائیل علیہ السلام مجھے چھوڑ آئے اور میں بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو گیا۔ میں نے عرض کی اے میرے رب تو نے مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں، اس کی نہ مجھ میں استطاعت ہے اور نہ ہی میری امت میں، لہٰذا تخفیف فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے 10 نمازوں پر تخفیف کر دی ہے۔ پھر بادل مجھ سے چھٹ گیا اور جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ تھام لیا اور میں جلدی سے پلٹا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو میں نے جواب دیا کہ میرے رب نے 10 کی کمی کر دی ہے۔ کہنے لگے کہ 40 نمازیں بھی نہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کی امت، اس لیے رب تعالیٰ کی جناب میں لوٹ کر جائیں اور مزید تخفیف کی التجا کیجیے۔ اسی طرح بار بار چکر لگانے سے 5 نمازیں رہ گئیں، پڑھنے میں بات اور ثواب میں 50۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو مزید تخفیف کے حصول کے لیے بھی کہا، لیکن میں نے جواب دیا کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر نیچے اتر آئے اور میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں جس آسمان پر گیا وہاں فرشتوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا۔ ایک فرشتے کے میں نے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھے خوش آمدید بھی کہا، لیکن میری آمد پر مسکرایا نہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ جہنم کا داروغہ مالک ہے، اپنی پیدائش سے لے کر آج تک وہ نہیں ہنسا، اگر اسے مسکرانا ہوتا تو آپ کی آمد پر ضرور مسکراتا۔ بعد ازاں آپ سوار ہو کر واپس چل پڑے اور دوران سفر آپ کا گزر قریش کے ایک قافلے سے ہوا جس پر غلہ لدا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک اونٹ پر 2 پورے تھے اور ایک سیاہ اور دوسرا سفید۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کے اس قافلے سے گزرے تو یہ بلک کر گھوما، جس کی وجہ سے اونٹ گر پڑا اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ پھر آپ سفر کرتے کرتے واپس پہنچ گئے۔ صبح ہوئی تو آپ نے لوگوں کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ قریش نے جب یہ بات سنی تو بھاگم بھاگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہیں کہنے لگے، کیا تم نے اپنے ساتھی کی بات سنی جن کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے آج کی رات 1 مہینے کا سفر طے کیا اور پھر اسی رات واپس لوٹ آئے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ ہم تو اس سے بڑی اور بعید بات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی خبریں پہنچتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تصدیق کرتے ہیں۔ ناظرین، مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ اپنے دعوے کی کوئی دلیل اور نشانی پیش کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فلاں فلاں جگہ قریش کے قافلے کے پاس سے گزرا، قافلے کے اونٹ ہمیں دیکھ کر بدک کے اور ان میں ایک اونٹ جن پر ایک سیاہ اور سفید 2 بورے لدے تھے وہ نیچے گرا اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ جب وہ قافلہ واپس پہنچا تو انہوں نے قافلے والوں سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بالکل وہی بات کی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتا چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس تصدیق کے باعث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب صدیق پڑا، اور پھر لوگ آپ سے پوچھنے لگے کہ کیا حاضرین میں آپ کے ساتھ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ وہ کہنے لگے کہ پھر ان کا حلیہ بیان کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ گندمی رنگ کے تھے جیسے ازدمان کے لوگ ہوتے ہیں، اور عیسیٰ موضوع ساخت درمیانے قد والے اور سرخی مائل رنگ کے ہیں، گویا ان کے بالوں سے موتی لڑک رہے ہیں اور اس سیاق میں بھی عجیب و غریب ہیں۔ محترم ناظرین، زندگی اور موت 2 حقیقتیں ہیں جن سے کسی کو مفر نہیں۔ ہر ذی روح نے ایک دن اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے اور موت کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہونا ہے جسے برزخی زندگی کہا جاتا ہے۔ موت کی حقیقت، قبر کی منازل اور اس کے بعد پیش آنے والے مراحل پر نظر ڈالنا ایک ایمان افروز تجربہ ہو سکتا ہے، اور موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا ہر ذی روح کو کرنا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، موت اس دنیا سے اخروی دنیا تک کی طرف منتقلی کا ایک دروازہ ہے، اور موت کے وقت انسان پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ اس کے اعمال کے مطابق مختلف ہوتی ہے۔ نیکوکار کے لیے موت کا وقت آسان اور پرسکون ہوتا ہے، جبکہ بدکار کے لیے انتہائی تکلیف دہ۔ جب انسان کی زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ نیک روحوں کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، جبکہ بد روحوں کے لیے سختی اور عذاب کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو ہمارا آج کا وظیفہ بھی مرنے کے بعد یا وہ لوگ جن کے والدین یا دوست احباب اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت اور بخشش کا بہترین عمل ہے۔ تو محترم ناظرین، اس تسبیح کی جانب چلتے ہیں کہ جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے اور اس کا ثواب اپنے والدین کو ایصال کر دیتا ہے تو ان کے والدین کی قبر کو نور سے منور کر دیا جاتا ہے اور ان کے والدین کی بخشش کر دی جاتی ہے، کیونکہ نیک اولاد بھی والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ وہ جو بھی نیک اعمال کرتی ہے، جو بھی ذکر و اذکار کرتی ہے، اس کا ثواب اس کے والدین کو بھی جاتا ہے، جو اس کے والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتا رہتا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ بہت ہی مجرب تسبیح ہے۔ اس تسبیح کے پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کسی نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، بلکہ کسی نماز کے بعد پڑھنا زیادہ مؤثر ہے۔ بس اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے باوضو حالت میں اسے پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو کہ ہم نماز کے درمیان پڑھتے ہیں۔ آئیے خیر اور برکت اور ثواب کے حصول کے لیے ایک مرتبہ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ناظرین آپ نے ایک تسبیح پکڑ لینی ہے۔
100 دانوں والی اور اس تسبیح پر آپ نے یہ مبارک کلمات پڑھنا شروع کر دینے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہ ہو تو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر توجہ اور دھیان کے ساتھ خلوص نیت اور کامل یقین کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ آپ نے یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے پڑھنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ اس کی تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ پورے 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح ایک انمول خزانہ ہے جو کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جس کے پڑھنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھنے والے کے والدین کی بخشش کر دی جاتی ہے، ان کی قبروں کو نور سے منور کر دیا جاتا ہے، ان کے آخرت کی منزلیں آسان کر دی جاتی ہیں، ان کو جہنم کی آگ سے حفاظت ملتی ہے، قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوتا ہے اور حوض کوثر سے سیرابی ہوتی ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر جمعے کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 1000 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ بخش دیتا ہے۔ اس عظیم وظیفے کی برکت سے ماں باپ کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور مرنے والا کلمہ شہادت پر دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے وقت نرمی فرماتے ہیں اور قبر منور اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تسبیح کا عمل ہر مسلمان مرد اور عورت کو کرنا چاہیے تاکہ ان کے نیک اعمال میں اضافہ ہو اور ان کے والدین کے گناہوں کی مغفرت ہو اور ان کی قبریں نور سے روشن ہو جائیں، ان کے درجات کی بلندی ہو۔ تو آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دل ہی دل میں اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرتے ہوئے توبہ کرنی ہے اور اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات جو کہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کی مغفرت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، کمنٹ باکس میں آپ بھی آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔